بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لیتے اور پھر ڈائر اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگ شکریہ آپ کے وقت کا۔ جماعت اسلامی ماضی، حال اور مستقبل سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے۔ تاریخ کے جھروکوں میں جا کر ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی تحریک جو تبدیلی کا نعرہ لے کر اٹھی، خود اس کی زندگی میں کیا بڑے حوادث پیش آئے، تاریخی حیثیت سے ان کا تجزیہ کیا جائے تاکہ اس کے اس حال کو سمجھا جائے اور حال کو سامنے رکھ کے مستقبل کے لیے غامدی صاحب سے کچھ روشنی طلب کی جائے۔ غامدی صاحب، ہم نے آپ سے کافی حد تک ان 5 نشستوں میں یہ جانا تھا کس پس منظر میں جماعت نمودار ہوئی، امیڈیٹلی ان کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خود جماعت کے اندر اور خود اس سماج میں۔ اگلی جو 2 دہائیاں ہیں 1955 سے لے کر 1970 تک، اس میں 5 کے قریب بڑے واقعات ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان تمام واقعات پر آپ کا کمنٹ میں حاصل کر کے ان نتائج تک پہنچوں جو جماعت اسلامی نے اپنی اس 30-35 سالہ تاریخ میں مرتب کی، اور ان پر پھر ہم تنقیدی گفتگو کا بھی آغاز کریں گے تاکہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے حوالے سے بھی غامدی صاحب سے رہنمائی لے سکیں۔ ہم سب 56 کا آئین ایک بہت بڑی دستاویز، ایک بہت بڑی کامیابی، ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے خود اس دستاویز، اس آئین کی ساخت اور اس کی منظوری میں کردار ادا کیا، باقاعدہ اس کو لکھنے میں کردار ادا کیا۔ اس کے چنیدہ نکات اسلامی دفعات میں بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ دستور ختم ہو گیا، مارشل لا آ گیا۔ اس مارشل لا کے نتیجے میں پھر 65 میں انتخابات ہوئے تو فاطمہ جناح کو بطور خاتون جماعت اسلامی میں سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سانحہ مشرقی پاکستان، اس میں اس کا ایک سٹینڈ ہے، سوشلزم کا ایک بیانیہ، اس پہ جماعت اسلامی کھڑی ہوئی۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک عہد گزرا ہے مخاصمت کا۔ اس سب پر ہم بات کریں گے۔ ہم سب یہ 56 کا دستور ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 7 کے قریب ایسی اسلامی دفعات شامل کی گئیں کہ جس سے اسلامی حلقوں میں بڑے اطمینان کا سانس لیا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ اس دستور کی روشنی میں اگر انتخابی سیاست کا آغاز کیا جائے تو ہم لوگ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ 7 نکات تھے کہ 56 کے دستور میں۔ پہلا یہ تھا کہ اس دستور کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ دوسرا، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرارداد مقاصد کو دستور کا باقاعدہ پریمبل ابتدائیہ بنا لیا گیا جس میں پوری کائنات کی حاکمیت اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ تیسرا، صدر کا مسلمان ہونا اس دستور کے مطابق لازم ٹھہرایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسلامی قوانین سے متصادم کوئی قانون ملک میں نافذ العمل نہیں رہے گا۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کا وجود قیام میں آیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جدید دہر کے تقاضوں کے مطابق دین کی روشنی اس ریاست اور ملت کو دی جائے۔ اسی طرح سے چھٹا نقطہ دستور 56 کا یہ تھا کہ سودی نظام کا باقاعدہ خاتمہ ہوگا۔ ریاست اس کے لیے سر توڑ کوشش کرے گی۔ اور 7واں یہ تھا کہ اس پالیسی کے تحت پاکستان دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے اس جانب بڑھے گا جو اسلام کے تقاضے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر کمیشن بھی بنا، لیکن صدر ضیاء الحق صاحب نے ڈاکٹر فضل الرحمان کو مدعو کیا۔ پاکستان کے اندر ایک انلائٹنمنٹ کی نئی آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں، جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی، لیکن 56 کا دستور ہمیشہ ان کے حافظے میں محفوظ رہا کہ کسی طرح سے اس کی بحالی ہو۔ کیا فرماتے ہیں کہ 56 کے دستور میں مولانا مودودی کی شمولیت اور اس دستور کا خاتمہ کس قدر جماعت اسلامی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا؟ 56 کے دستور کے بارے میں کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ 56 کے دستور کو مذہبی حلقوں میں بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی، اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جماعت انتخاب لڑنے کے لیے اتری تو اس وقت اس کا بنیادی مطالبہ یہ بن گیا، بلکہ اس کی ساری انتخابی مہم میں محور کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہو گئی کہ 56 کے دستور کو بحال کیا جائے۔ یحییٰ خان جب نئے دستوری نکات مرتب کرانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس طرح کی دوسری کاوشیں جاری تھیں، اس وقت بھی جماعت کا موقف یہی تھا۔ مذہبی حلقے بھی بالعموم اس کی تائید کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے اپنے پیش نظر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، یعنی یہ ایک ملک بن گیا ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں نے ایک تحریک کے نتیجے میں یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اس تحریک میں مسلمان شامل ہی اس بنیاد پر ہوئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اب ہمیں یہاں اسلامی نظام، یہ مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کی قائم کردہ اصطلاح ہے، نافذ کرنا ہے اور اس کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہ مقصد ان کے سامنے ہے۔
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو مطالبات کیے یا جو طریقہ اختیار کیا، ظاہر ہے کہ آپ کے پیش نظر ایک ہدف ہوتا ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک میتھڈالوجی یا ایک منہاج ترتیب دیتے ہیں۔ وہ منہاج جدید ریاست کے پورے تصور کو مان کر اس کے نظم کو ایک دوسرا نظریاتی رخ دینے کا تھا۔ جی اچھا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو ریاستیں یا جدید ریاستیں کہیے قائم ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے بھی بہت سے فلسفیوں کے افکار ہیں۔ اگر آپ مغرب میں خاص طور پر جو نئی ریاستیں وجود میں آئیں ان سے متعلق غور کریں، اور خاص طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کو دیکھیں، تو ان فلسفیوں نے جو بنیادی اقدار پیدا کی ہیں وہ لبرل ڈیموکریسی کی اقدار ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ایک خاص فلسفہ اور فکر ہے جو ریاستوں کے نظم میں بھی پھر روح کی طرح شرائط کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کا ظہور مختلف تہذیبوں میں مختلف طریقے سے ہوا ہے، یورپ کے ملکوں میں اور طرح سے ہوا ہے، برطانیہ ایک مختلف پس منظر رکھتا ہے، وہ ایک مسیحی ریاست کے طور پر صدیوں سے رہا ہے، اب بھی اس کی بادشاہت اسی کی نمائندگی کرتی ہے، وہاں اس کا ظہور اس سے مختلف طریقے پہ ہوا، لیکن اس کے پیچھے یہ چیز موجود ہے۔ اسی کے تحت پھر جو علم سیاست ہے اس میں ساورینٹی کی بحثیں ہیں، حاکمیت کس کی ہونی چاہیے، پھر اس کے علاوہ قانون سازی کے ماخذ اور اس طرح کی چیزوں کی بہت سی بحثیں شامل ہو گئی۔ تو جدید ریاست میں ایک فکر ہے، ایک پس منظر ہے، ایک فلسفہ ہے جو بالعموم جب آپ علمی طور پر ریاست کا مطالعہ کرتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے، یا ریاست سے متعلق افکار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے جو منہاج اختیار کیا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو فکر کار فرما ہے اس فکر کو اس کے پیچھے سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ اسلامی فکر وہاں رکھ دیا جائے۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سب یہی جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے نزدیک یہ منہاج بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پس منظر میں، یعنی جو دین نے پس منظر پیدا کیا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ 1000 سال تک کم و بیش ہم نے ریاستیں قائم کی ہیں، سلطنتیں قائم کی ہیں، اس کے ساتھ ایک فکر بھی وجود میں آیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ریاست کسی فکر یا کسی نظریے کی علمبردار نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ خلافت راشدہ نے اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ مدینہ قرار دیا تھا، کوئی اس طرح کا نام نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد جو بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں تو آپ دیکھیں ان کے نام کیا ہیں: دولت امویہ، دولت عباسیہ، دولت عثمانیہ، دولت فاطمیہ۔ یہ سب کوئی مذہبی پس منظر رکھنے یا والا نام مغلیہ نہیں۔ سلطنت، مغلیہ سلطنت، ایسے ہی ہسپانیہ میں جو سلطنت قائم ہوئی جس پر مسلمان بہت فخر کرتے ہیں، وہ بھی دولت بنو امیہ تھی۔ بنو امیہ کی حکومت یا عباسیوں کی حکومت یا عثمانیوں کی حکومت، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی خاص نام اسلام چاہتا ہے کہ اس کی سلطنت یا اس کی حکومت کا رکھا جائے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فکر و فلسفہ مانا جائے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ بحث موجود رہی ہے کہ ریاست کے قیام کا وجوب پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس وجوب کے لیے بھی آپ دیکھیے استدلال ہماری فقہ میں کیا کیا جاتا ہے۔ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکام دیے ہیں جو کسی باقاعدہ ریاست ہی میں نافذ کیے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے نفاذ کے لیے، یعنی وہ چونکہ واجبات ہیں تو واجبات کے حصول کے لیے پھر ریاست کا قیام بھی واجب ہو جائے گا۔ لیکن یہ واضح ہے کہ یہ بڑا کمزور استدلال ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ریاست اسلام کے نقطہ نظر سے بھی، اور اگر آپ فلسفہ و فکر کے لحاظ سے بھی دیکھیں، یعنی علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں بھی غور کریں، تو یہ کسی فلسفے کی بنیاد پر پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اگر یہ کسی فلسفے کی بنیاد پر پیدا ہوتی تو دنیا میں کسی جگہ پیدا ہو جاتی، کسی جگہ نہ پیدا ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بدھ ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں،
کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قبائلی سطح پر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی جبلی ضرورت ہے۔ جبلی ضرورتیں اپنے پیچھے کوئی نظریہ نہیں رکھتی۔ مجھے بھوک لگتی ہے، یہ میری جبلی ضرورت ہے کہ میں بھوک کی تسکین کروں، اس کے لیے میں کوئی کھیتی کروں گا، میں کوئی پھل توڑوں گا، یہ سب کام کروں گا نا۔ یہ میرا عمل نظریاتی نہیں ہے۔ مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہے تو میں کوئی کاروبار کروں گا، میں کوئی ہنر سیکھوں گا، یہ عمل بھی نظریاتی نہیں ہے۔ مجھے بول و براز کی ضرورت ہوتی ہے، رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں باہر جاؤں گا۔ قدیم زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ مجھے خیال ہوگا کہ اس میں کچھ سہولت پیدا کی جائے تو میں بیت الخلاء بناؤں گا۔ اچھا، وہ گھر سے باہر بنیں گے، پھر گھر کے اندر آئیں گے، یہاں تک کہ ہمارے استاذ امام امین حسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ اگر تمدن کے ارتقاء کو دیکھنا ہو تو جو تمہاری خوابگاہ کے ساتھ واش روم بن گیا اس کو دیکھو۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے کہ کہاں باہر جا کے جنگل میں، جس کو قرآن کہتا ہے نشیبی زمین تلاش کرو، اور کہاں یہ کہ آپ اپنی چارپائی سے یا اپنے پلنگ سے پاؤں نیچے رکھیں اور آپ رفع حاجت کے لیے واش روم میں چلے جائیں۔ یہ ہے نا، یہ بات صورتحال۔ یہ سب چیزیں کیسے وجود میں آ رہی ہیں؟ یعنی میری جبلی ضرورتوں سے۔ یہ کھانا کھانا ہے، میں کاروبار کروں گا، میں ہنر سیکھوں گا، میں معاش کی جدوجہد کروں گا، پانی پینا ہے اس کے لیے۔ تو ریاست بھی یہاں سے وجود میں آئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ ارادہ و اختیار لے کر پیدا ہوا ہے۔ ارادہ و اختیار کی فطرت یہ ہے کہ اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، برا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان چونکہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، یعنی اس کا سوء استعمال وجود میں آ جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے جس کے تحت لوگوں نے خیال کیا کہ ان کو اپنے اندر کوئی نظم پیدا کر لینا چاہیے، پھر اس نظم کی کسی کے پاس سربراہی بھی ہونی چاہیے، کسی کو حفاظت فراہم کرنی چاہیے جس سے امن کے ساتھ لوگ رہ سکیں۔ یعنی جیسے رفع حاجت ضرورت ہے، جیسے بول و براز سے نجات پانا ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے گویا اپنے آپ کو امن کی زندگی دینا یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ تو یہ اس ضرورت سے پیدا ہوئی، اس کے ساتھ کسی نظریے کو، کسی فکر کو وابستہ کرنے کی کوئی حاجت کبھی کسی کو لاحق نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہاں سے اپروچ کرنا بنیادی طور پر غلط، یعنی اس سے ہونا بھی کچھ نہیں تھا اور نام رکھے جانے تھے۔ تو نام رکھا گیا نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو گیا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یہ بھی ہو گیا۔ کچھ آپ نے اچھے اچھے الفاظ بھی استعمال کر لیے، آپ نے فرمایا ہے اور شمار کر کے بنایا ہے کہ 7 چیزیں ایسی تھیں جو بہت قابل اطمینان ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی وہی نتائج نکلتے، یہ ہو گیا تب بھی وہی نتائج نکلتے، ان سے کچھ بھی نہیں۔ اور ریاست اصلاً اس مقصد کے لیے وجود ہی میں نہیں آئی۔ وہ آپ کو امن دے گی، وہ آپ کو ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے بچائے گی، وہ ظلم و عدوان کے خلاف کھڑی ہوگی اور لوگوں کو حفاظت فراہم کرے گی۔ بنیادی طور پر وہ یہاں سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک ضرورت سے پیدا ہوئی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم کاروبار کیوں کرتے ہو، تو ظاہر ہے وہ میری ضرورت سے پیدا ہوا، کسی نظریے سے پیدا نہیں ہوا۔ تم گھر کیوں بناتے ہو، میری ضرورت سے پیدا ہوا۔ یعنی انسان اپنی ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ریاست نے بہت سے ایسے کام بھی کرنا شروع کر دیے ہیں جو لوگوں کی اجتماعی بہبود کے ہیں، جس میں ان کو بڑے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جس میں بہت سی چیزوں میں اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں اس سے آگے تزئین کی چیزیں۔ اصلاً ریاست وجود میں آئی تو اس لیے وجود میں آئی کہ قبیلے کی سطح پر بھی اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کی جان و مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں تو ان کو اس سے روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ابتدائی ظہور ہوا تو حکومت قائم کرنے کے لیے بھی قوت آگے بڑھی۔ کسی کے پاس اگر قوت ہے اور وہ آپ کو امن دے سکتا ہے تو وہ آپ کی ریاست کا سربراہ بن جائے گا، خواہ وہ قبائلی سطح کی ہے، خواہ وہ نسبتاً منظم ہو گئی ہے۔ یعنی یہاں سے یہ وجود میں آئی ہے۔ اس کو یہ سب کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا، اور جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ نظام اسلامی اور پھر اس طرح کی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو ریاست کا نظم انسان چلا رہے ہیں، اس میں جو حکومت قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے وہ میری اور آپ کی طرح کے انسان ہوں گے۔ وہ انسان ہیں جہاں مذہب زیر بحث ہے، وہ انسان ہیں جہاں نظریہ زیر بحث ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کو کسی ریاست کا نظم چلانا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ اپنے سامنے کیا مقاصد رکھتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ تھا۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی یعنی ریاستہ متحدہ امریکہ میں بھی جس کے دستور کو اسی طرح کی ایک نظریاتی صورت دینے کی صحیح کی گئی ہے، اس سب کے باوجود جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اصل میں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ یعنی جو لوگ ڈیموکریٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اصل میں کن اقدار کے علمبردار ہیں، ریپبلکنز بتاتے ہیں وہ کن اقدار کے علمبردار ہیں۔ اسی طرح آپ اگر برطانیہ میں دیکھیں تو آپ کو کنزرویٹوز بتاتے ہیں کہ وہ کن اقدار کے علمبردار ہیں۔ اسی طرح سے باقی جماعتوں کو آپ دیکھ لیں تو گویا جس وقت کوئی ریاست آپ قائم کر لیں تو ریاست تو مذہب نظریے سے بالا تر ایک انسانی ضرورت ہے۔ جیسے روٹی کمانے کے لیے آپ کو کاروبار کرنا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو امن فراہم کرنے کے لیے آپ کو ریاست کا نظم بنانا ہے۔ اس نظم کو جو لوگ چلانے نکلے ہیں ان کے پیش نظر کیا اقدار ہیں، ان کے پیش نظر کیا نظریہ ہے، یہ اصل میں دلچسپی کی چیز بھی ہونی چاہیے، بحث کی چیز بھی ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے تھی جب مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی یہ بات کر رہے تھے۔ میں اس کی مشکلات آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے پیدا ہوئیں اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا میں معلق رہ گیا ہے، یہ زمین میں نہیں آ سکا، یہاں تک کہ خود ان کو بھی وہ تبصرہ کرنا پڑا جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ ہم نے قرارداد مقاصد تو منظور کرا لی لیکن اس سے پہلے کوئی گھٹا نہیں اٹھی اور اس کے بعد کوئی رویدگی نہیں نظر آئی۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ وہ غلط جگہ پہ سب کچھ ہوا ہے جہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر افغانستان نے اپنا نام امارت اسلامی افغانستان رکھ لیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اس سے زیادہ شریعت کی پابندی کر لے گا جو سعودی عرب 100 سال تک کرتا رہا ہے۔ اس کا نام تو اسلامی نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ المملکت العربیہ السعودیہ۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا، سعودی عرب کے علم میں، ان کے جھنڈے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار بھی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی، یعنی مسلمانوں کا جو کلمہ ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے جھنڈے میں ہے نہیں، ہمارے تو چاند ستارے۔ اس سے کیا فرق واقع ہوا ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ سری رام مسلمان ہوا تو آپ نے کہا اس کا نام عبداللہ رکھ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ اگر انسان ہے تو اس کا دینی شعور کیا ہے، اور وہ انسان ہے اس کا نظریہ کیا ہے، وہ انسان ہے تو اس کے پیش نظر منہاج کیا ہے۔ یہاں زیر بحث حکومت آنی چاہیے تھی، نہ کہ ریاست آنی چاہیے تھی۔ بہت اہم نقطہ۔ یعنی حکومت اصل میں کن لوگوں نے کرنی ہے، اور جب حکومت زیر بحث آئے گی تو پھر جدید ریاست کے ادارے زیر بحث آئیں گے۔ ان میں سے ایک ایک کو دیکھ کر یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے علماء کو بھی اس راستے پر ڈال دیا۔ بڑی شخصیات کا یہی معاملہ ہوتا ہے، بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کی شخصیت، اور ان کے محاسن گنے نہیں جا سکتے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے غیر معمولی شخصیت ہے۔ ان کی اسلامی خدمات بھی بے پناہ ہیں، اور ان سب چیزوں سے قطع نظر، یعنی ان کے سیاسی افکار یا ان کی سیاسی تعبیر سے قطع نظر، ان کی باقی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اس وقت زیر بحث ان کی نفی نہیں ہے، لیکن جو منہاج انہوں نے اختیار کیا وہ میرے نزدیک صحیح منہاج نہیں تھا۔ ریاست کو تو اصل میں ان نظریات سے نجات دلانی تھی جو جدید ریاست نے اپنے ساتھ لاحق کیے ہوئے، دنیا اس کو بھگت رہی تھی۔ مثال کے طور پر فرانس میں سیکولرزم کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کم و بیش 100 سال تک ترکی میں اس کو بھگتا ہے۔ یعنی یہ بحث ہوتی رہی کہ خواتین سر پر دوپٹہ لے کر یا اسکارف باندھ کر پڑھنے کے لیے آ سکتی یا نہیں آ سکتی۔ ریاست کے پیچھے اس طرح کے نظریات جب بھی آتے ہیں وہ لوگوں کے لیے استبداد کا ایک طوفان بن جاتے ہیں، افریت بن جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ریاست اس سے بالکل مختلف چیز ہے، اس کو بالکل الگ رہنا چاہیے ایسے معاملات سے۔ اس میں تو جو چیزیں طے کرنے کی تھیں، یعنی دستوری لحاظ سے وہ یہ طے کرنے کی تھیں کہ اب اس ریاست میں حکومت کیسے قائم ہوگی،
حکمران بنائے جائیں گے تو ان کے درمیان اور ریاست کے اداروں کے درمیان کیا اختیارات کا توازن ہوگا، یہ چیزیں تھیں جو زیر بحث آنی چاہیے تھی دستور میں۔ اس میں اگر آپ ذرا یہ دیکھیے کیا صورتحال کیا ہے، یعنی ہم نے کہا مثال کے طور پر ان کی جگہ بیٹھ جائے کہ یہاں اسلامی نظام کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، تو جب آپ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر تو یہ بات آپ کر رہے ہیں کسی علمی مجلس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں، ان اصول اور ان قواعد کو سامنے رکھ کر اب نظام بنانا چاہیے، اس طرح گویا آپ اہل علم کو دعوت دے رہے ہیں وہ اس پر غور کریں، وہ ان چیزوں کو آگے اجتہادی اطلاقات میں تبدیل کریں، یہ بات آپ کر رہے ہیں۔ علم کی مجلس میں جیسے میں یہاں بیٹھ کر یہ بات کروں یہ معقول بات ہے۔ جب آپ ایک بنے بنائے نظام کو، یعنی یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ریاست کو بننا ہے، وہ تو جس دن 14 اگست کو اعلان ہو گیا اگلے دن بن گئی، وجود میں آ گئی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ اب ہے، اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، زندہ بھی رہنا ہے، اس کی ساری ضرورتیں اس کو لاحق ہو گئی ہیں۔ اس موقع کے اوپر جس وقت آپ کہیں گے مطالبہ نظام اسلامی پیش کر رہا ہوں تو پوچھا جائے گا وہ کیا چیز ہے، وہ پھر اصول نہیں ہوں گے، وہ اس طرح کے بیانات نہیں ہوں گے، وہ چند اطلاقی باتیں نہیں ہوں گی۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ پہلی مرتبہ تو یہ اس دنیا میں اسلام کے داعی بن کر نہیں آئے، آپ کے پیچھے 1200 سال کی تاریخ ہے، تو ذرا بتائیے کہ وہ کیا نظام ہے جو آپ چاہتے ہیں، پوچھا جائے گا نا۔ جب آپ یہ پوچھیں گے تو اب آپ ذرا دستوری سوالات کو سامنے رکھ کر جواب دیں کہ آپ کیا کہیں گے ان کو۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہاں حکمران کیسے منتخب ہوگا، تو دیانت دارانہ جواب کیا ہے؟ غلبے سے، طاقت سے قبضہ کر کے، طاقت کر کے، یہی جواب ہوگا نا۔ تو پھر آپ کو تو گویا اپنی ساری تاریخ کی نفی کرنی پڑ گئی، جمہوریت کا نام لے یعنی کے۔ جیسے ہی عملی سوال آپ سے کیا گیا، اب آپ فرمائیں نہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امرہم شورا بینہم، تاریخ میں کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظم حکومت ان کے مشورے اور ان کی رائے سے وجود پذیر ہو، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری پوری تاریخ میں اس آیت کی سب سے اچھی، سب سے مدلل، سب سے جامع شرح مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کی۔ میں نے بھی اپنی کتاب میزان میں اسی کو اقتباس کیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تو اصول ہوا نا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، تو آپ سے جو اس وقت ریاست کا نظم لوگ چلا رہے ہیں وہ پوچھیں گے کہ آپ یہ فرمائیں کہ اس کے تحت نظام کیا بنے گا، مطالبہ نظام اسلامی کر رہے ہیں نا آپ۔ اچھا، اب آپ کے ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی، آپ فرمائیں گے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطبین ہیں، اس سے ایک اس دعوت کی قیادت پیدا ہوئی ہے، اس قیادت سے کچھ ارباب حل وقت میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں 10-15 وجود میں آ گئے ہیں، ایک قبائلی نوعیت کا نظم وجود میں آیا ہے، قبائلی نظم میں بے مثال سیرت و کردار کے لوگ کھڑے ہو گئے، تو وہاں سیرت اور کردار کا جمال ہے، کوئی نظام تو ہے ہی نہیں صرف، یعنی وہ کیا نظام ہے؟ اگر وہ نظام ہوتا تو سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد وہی خلفشار پیدا ہوتا، نظام ہوتا تو اسی طرح کی خانہ جنگی ہوتی، نظام ہوتا تو پھر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بعد یزید کو ذمہ داری دی تو سوال نہ اٹھتا کہ ہمارے ہاں تو یہ بنا ہوا نظام ہے، اس کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس طرح کا کوئی نظام وہاں تھا ہی نہیں، یعنی ایک قبائلی نوعیت کا نظم تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ایک قیادت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ قیادت تھی جس نے امرہم شورا بینہم کا قبائلی طرز پر اطلاق کر کے ایک نظام چلا کے دکھا دیا۔ کتنے برس؟ یہی 25 سال، اس کے بعد تو پھر خلفشار کا زمانہ، کچھ بھی نہیں ہوا اس میں، یہ صورتحال تھی، تو اس کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں کیا بنو امیہ کی سلطنت کے بارے میں کہتے ہیں، بنو عباس کے بارے میں ان کی کہتے ہیں، اپنی کتاب ہے خلافت ملوکیت، ان کی اپنی کتاب خلافت ملوکیت۔ تو دیکھیے جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے جس وقت آپ دنیا میں کھڑے ہو کے وہ مطالبہ کریں گے تو آپ سے اس کے اطلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ بتائیے کیا ہے، تو جیسے ہی آپ امرہم شورا بینہم کہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس پر عمل کیا جائے تو سامنے کیا نظر آئے گا؟ مغربی جمہوریت۔ یعنی آپ آیت قرآن کی پڑھیے، نظر اسی نے آنا ہے، کیونکہ آپ ادھر تو نظر نہ خود ڈالنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی نظر پڑے، تو
دولت بنو امیہ ہے، دولت بنو عباس ہے، دولت عثمانیہ ہے، وہاں اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک چیز کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلا دستوری مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہاں کیا ہوگا اب، یعنی بادشاہت قائم کرنی ہے، آمریت قائم کرنی، کیا قائم کرنا ہے؟ تو آپ اگر اسلام کا اصول بتائیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی، لیکن اسلام کا اصول سنتے ہی نگاہ کس جانب پڑے گی؟ نظام کے لیے بنا ہوا نظام کہاں موجود ہے؟ وہ مغربی جمہوریت میں موجود ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی آپ کے ہاں سے اصول آئے گا، نظام ادھر سے آئے گا۔ تو مطالبہ نظام اسلامی تو اپنی بنیاد ہی میں بے بسی کے ساتھ عاجزی کی تصویر بن کے کھڑا ہو گیا۔ لگام صاحب، یہ ابھی میں نے ایک نقطے پر یہ جو پورا کا پورا مسئلہ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ میں ایک نظریاتی ریاست کی بنیاد کا بیج ڈالنے کے لیے مولانا مودودی نے جو نکات پیش کیے اور وہ کیسے ایک سیلف کانٹرڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ریاست جس کو نیوٹرل ہونا تھا، جس کی بنیادی مقصد قانون کی حکمرانی، لوگوں کو کہ خود ارادی، اسی طرح سے جمہوری اقدار کا فروغ، اور اس چیز میں کہ لوگوں کو تحفظ حاصل ہو، جان مال آبرو کا حفاظت ہو، اس سے ہٹ کے نظریات کی بنیاد پر ریاست کو تشکیل دینے کی کوشش کی۔ چکام صاحب، یہ جو آپ نے پوری بات کی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی عملی مثال لے کر میں انشاءاللہ خاتمے کی طرف بڑھتا ہوں۔ 56 کا دستور بن گیا، یہ سب کچھ منوا بھی لیا گیا۔ وہ جو بات آپ نے کی تھی کہ نظریات تو افراد کے ہوں گے، آپ کا کلچر ریفلیکٹ کرے گا آپ کی جمہوری طرز سیاست میں، جنرل ایوب خان صاحب جنہوں نے یہ دستور اس کے بعد ہو گیا، لیکن جو عملی صورت بنی پاکستان میں آئلی قوانین کے نفاذ کی، فیملی مسلم لا آرڈیننس ہو یا ضبط تولید کے، اس کے لیے جو دیکھا گیا وہ تو ایک ماڈرن پروگریسو اسکالر کو دیکھا گیا، اس لیے کہ ایوب خان صاحب خود ایک پروگریسو آدمی تھے۔ تو یہ سب مطالبات دستور میں ہونے کے باوجود جماعت اسلامی پھر ان کے خلاف کھڑی ہو گئی کہ جو کچھ آپ نے کام کیا خلاف اسلام کیا۔ جی ہاں، یہ پھر دوسرا نقطہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک تفصیلی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے کہ جس وقت آپ پھر اس کو زمین پر لاتے ہیں تو پہلے تو میں نے عرض کیا کہ دستوری لحاظ سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی۔ یعنی آپ آیت اپنے ہاں کی پڑھیں گے اور جو تصویر بنے گی سامنے وہ مغرب کے جمہوری ملکوں کی بنے گی۔ جدید ریاست وہاں پر منظم صورت میں موجود ہے، اس کے ادارے موجود ہیں، اس میں ایک چیک اور بیلنس کا نظام پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے مقابل میں آپ پیش کریں گے نا کوئی چیز، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ریاست میں جو دستوری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہیں سے اٹھا لی جائیں گی۔ تو 56 کے دستور میں یہ آپ اوپر بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیجئے، نیچے مغربی جمہوریت ہی آئے گی، اور وہ آئی اور اسی طریقے سے اس کو آنا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں وہ ہے قانون سازی کا۔ تو قانون سازی کے مسئلے میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج آپ نے لوگوں کے سامنے قانون کے لیے کچھ بنیادی قواعد رکھ دیے ہیں جن کو ہمارے ہاں فقہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصولی قواعد ہیں یا قواعد عامہ ہیں، اور اب قانون سازی کا عمل شروع ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو آپ خطاب کر رہے ہیں ان کو اگلے دن ریاست کا نظام چلانا ہے، ایسے ہی اگلے دن عدالتوں کو فیصلے کرنے ہیں۔ اب پھر آپ کے سامنے ایک دورہ ہے، یعنی آپ اب بتائیں کہ آپ کے ہاں قانونی نظام، یعنی اسلام کا نظام جو آپ کہتے ہیں اس کے تحت آپ کے ہاں قانونی ڈھانچہ کیا ہے؟ فقہ کی کتابیں ہیں، میں عرض کروں گا نا، اس پر میرے نزدیک ذرا تفصیلی بات کی ضرورت ہے، یعنی اس میں کیا مسائل ہیں، یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ کتنے غیر معمولی ہیں۔ تو اصولی بات اس وقت یہ ہے کہ جو منہاج اختیار کیا گیا وہ منہاج ہی بنیادی طور پر بالکل غلط، بالکل واضح اس ہو کا گیا، نتیجہ یہی نکلنا تھا جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل واضح ہو گیا۔ جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔